وہ سوئے ہوئے تھے اس وقت تک تقریباً آئی تھنک 11 سے 12 کا ٹائم تھا پاکستان میں رات کا، اور یہاں پر صبح 5 یا 6 بجے کا وہ ٹائم تھا جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا، اور ان کے لیے ایک قیامت ان کے اوپر گزری ہوگی کہ وہ بالکل اٹھے نہیں ہوں گے، ان کو خبر پہنچ گئی ہوگی کہ السلام علیکم ویورز، ایونٹس کے یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عثمان، اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس افسوسناک واقعے کی بات کریں گے جو کچھ دنوں پہلے آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ہوا ہے۔ آپ سب کو اس چیز کا علم ہوگا کیونکہ موسٹلی سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ پوسٹ کی گئی تھیں، اس کے حوالے سے شیئر کی گئی تھی چیزیں۔ تو میں آپ کو تھوڑی سی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ بھائی کی ڈیٹیلز کیا ہیں، کہ وہ کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے گلفرڈ میں وہ کس طرح سے ہوا اور کس ٹائم پر ہوا تھا اور کیا وجہ بنی اس سب واقعے کی۔ تو ویورز، علی حیدر جو کہ پاکستان کے شہر گوجرانوالہ کے ساتھ ہی علی پور چٹھا ہے وہاں کے رہنے والے تھے، اور 1.5 سال پہلے وہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں سفر کر کے آئے تھے۔ جب بندہ پاکستان سے کسی بھی فارن کسی بھی کنٹری میں جا رہا ہوتا ہے تو گھر والوں کو اس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ اسپیشلی وہاں سے پڑھنے نہیں آ رہے، آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک فیوچر آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے، اور گھر والوں کے مائنڈ میں بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ یار کل کو ہمارے دن بھی بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ ایک بیٹا ہمارا باہر جا رہا ہے، ظاہر ہے کمانے جا رہا ہے، ساتھ میں پڑھنے جا رہا ہے، ڈگری حاصل کرے گا، اس کے بعد سیٹل ہو جائے گا۔ تو یہ بندے کے مائنڈ میں ایک بہت سارے پلان ہوتے ہیں جب بندہ وہ دروازہ کراس کرتا ہے۔ تو اسی طرح علی حیدر بھائی جب وہ بھی ایئرپورٹ سے دوبارہ جہاز کی طرف گئے ہوں گے تو ان کے مائنڈ میں بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہوں گی، ان کے مائنڈ میں بھی پلانز ہوں گے، گھر والے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ چلیں ٹھیک ہے بچہ باہر جا رہا ہے تو اب اس سے امیدیں ان سے بھی وابستہ ہو جائیں گی۔ بٹ دیکھیں، قسمت کی بات ہوتی ہے، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، کب چلتے چلتے کہاں پر آ جائے۔ تو گھر والوں نے جب اس کو الوداع کیا ہوگا تو انہوں نے یہ سوچا تو نہیں ہوگا کہ ہماری اس سے یہ آخری ملاقات ہے۔ ماں نے اپنے بچے کو جب اپنے لخت جگر کو وہاں سے اس بین الاقوامی وہ جو دروازہ بنا ہوا ہوتا ہے وہاں سے جب وہ داخل ہوا ہوگا، اس کو نہیں پتہ تھا یا اس کے والدین کو نہیں پتہ تھا کہ یہ یہاں سے واپس کبھی نہیں آئے گا۔ تو بہت ایک افسوسناک یہ واقعہ ہے، اور علی حیدر بھائی کو میں پرسنلی جانتا نہیں ہوں، بٹ ان کی اگر پکچرز سے دیکھا جائے یا ان کے 2 دوستوں سے ملاقات ہوئی ہے تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی نائس بندہ، بہت ہی نیک بندہ اور بہت سیدھا سادہ سا بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے اور آگے والی منزلیں آسان فرمائے، اور گھر والوں کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں آپ کو علی حیدر بھائی کا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ 1.5 سال پہلے وہ سڈنی میں آتے ہیں، اور پہلے وہ اوبر میں رہتے رہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اس کے بعد وہ گلفرڈ میں شفٹ ہو گئے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ یہاں پر وہ رہتے ہوئے ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک دوست نے اس کو ایک کسی ریسٹورنٹ پہ بھی دیکھا تھا، اور وہ آئی تھنک سول کا بھی ساتھ میں کام کر رہے تھے، سول کنسٹرکشن کا، تو ساتھ ساتھ میرے خیال سے اوبر ایٹس بھی کرتے تھے، کیونکہ جو بھی اسٹوڈنٹ یہاں پر آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اوبر ایٹس ہی موسٹلی کرتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ کے پاس یہی چیز ہوتی ہے۔ تو بھائی اپنی جاب بھی کر رہے تھے، ساتھ ساتھ اوبر ایٹس بھی کر رہے تھے اپنی ارننگ کے لیے۔ جو بھائی نے رکھی ہوئی تھی سائیکل، رکھی ہوئی تھی بیٹری والی، کیونکہ ہر بندہ اپنے اخراجات کو ظاہر کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہاں پہ ہر چیز کا رینٹ ہے، تو انہوں نے سائیکل لی ہوئی تھی کہ اپنے جو اخراجات ہیں وہ کم سے کم کیے جائیں۔ تو سائیکل جو یہاں پر ہیں وہ موسٹلی لیتھیم بیٹری والی ہیں، اور سڈنی میں یہ پچھلے کچھ دنوں میں بہت سارے اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ بیٹری جو ہیں وہ ایکسپلوڈ ہوئی ہیں۔ تو بھائی کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، آپ کو شاید سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو ساری ڈیٹیلز تو نہیں پتہ چل سکی، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر پتہ چل گئی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بٹ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس دن موسٹلی علی حیدر اپنے کمرے میں ہوتا تھا، اور وہ اکیلا ہوتا تھا، اور وہ رات کو لائٹ آن کر کے سوتا تھا، جبکہ کچھ موسٹلی لوگ یہی ہوتے ہیں کہ لائٹس وغیرہ آف کر کے سوتے ہیں، لیکن اس بھائی کی عادت تھی کہ لائٹ آن کر کے اور دروازہ کھول کے سوتے تھے۔ لیکن اس رات کیا ہوا ہے کہ اس رات ان کی لائٹ بھی آف تھی اور ان کا دروازہ بھی بند تھا، اور ان کی جو سائیکل تھی وہ ان کے اپنے روم میں ہی چارجنگ پہ لگی ہوئی تھی۔ صبح 5 بجے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو ساتھ والا روم کا ایک لڑکا ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے، اس کو آواز آتی ہے اس کے کمرے کے اندر سے، بالکل چھوٹے سے ایکسپلوژن کی آواز آتی ہے، جیسے کہ ایک بلاسٹ سا بالکل چھوٹا سا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مطلب کچھ نہیں ہوگا، بٹ وہ پھر بھی وہاں سے اٹھے ہی ہے ابھی، تو فوراً سے اس کو ایک بڑے بلاسٹ کی آواز آتی ہے۔
تو وہ فوراً سے دروازہ ناک کرتا ہے, کوئی بندہ دروازہ اوپن نہیں کرتا, پھر وہ دوسرے دوستوں کی طرف جاتا ہے, وہ سارے بھاگ کے آ کے اس کا دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب یہ چھوٹا سا, اس سے پہلے جو چھوٹا بلاسٹ ہوا تھا اس وقت بھی دروازہ انہوں نے ناک کیا تھا, بٹ اس کی اندر سے آواز نہیں آئی. اور کبھی امکانات یہی ہیں کہ جو اس میں سے پہلے گیس نکلی تھی اس بیٹری میں سے, اس کی وجہ سے علی حیدر انکانشیس ہو گیا تھا اور وہ دوبارہ سے وہاں سے بستر سے اٹھ نہیں سکا بلاسٹ سے پہلے. تو جب بلاسٹ ہوتا ہے تو یہ لوگ بڑی مشکل سے دروازہ توڑتے ہیں, اور دروازہ توڑ کے جب یہ دروازہ توڑا جاتا ہے تو آگ بہت زیادہ تھی کہ وہ ان کی طرف آتی ہے, تو وہ اندر داخل نہیں ہو پاتے. پھر وہ باہر, آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا, وہ باہر گئے اور باہر سے پائپ لے کے آ کے واٹر سپلائی والا, انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے بٹ وہ آگ کو بجھا نہیں سکے. اور آگ نیچے سے نہیں یا سائڈوں سے نہیں بلکہ اوپر سے چھت کی طرف سے آ رہی تھی باہر کو, جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی ان کو اندر جانے کے لیے. اس کے بعد پھر تھوڑی دیر میں فائر بریگیڈس آ جاتی ہے اور وہ آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے اس میں چیخوں کی آوازیں بھی سنی ہوں گی, وہ چیخیں وہی تھیں ان کے دوستوں کی تھی جو علی حیدر کو بار بار آوازیں مار رہے تھے, اس کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے. بٹ قسمت کی بات ہے, جہاں پر موت لکھی ہوئی ہو وہ آ جاتی ہے. تو علی حیدر کی بھی کچھ اسی طرح سے لکھی ہوئی تھی, اور وہ جب آگ بجھائی گئی تو اس میں سے علی حیدر جو ہے وہ اس وقت تک وفات پا چکے تھے. اور میں اب سب بھائیوں سے جو بھی یہاں پر آسٹریلیا میں یا کہیں پر بھی ہیں, خدا را تھوڑا سا یہ بائک اور یہ جو سائیکل ہے اس کا بہت سارا خیال رکھیں, کیونکہ بائک کے اوپر بھی لاسٹ جولائی جب میں یہاں پر آیا تھا تو اس وقت بھی یہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ایک بھائی تھے, بہت ہی غریب گھرانے سے, منڈی باؤدین سے ان کا تعلق تھا, ان کا ایک گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ بھی بالکل کوئی 18-19 سال کا وہ بچہ تھا. تو دیکھیں, جو پردیس کی موت ہوتی ہے وہ ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. آپ کا اپنا گھر, جو گھر والے, اب دیکھیں علی حیدر کی جو جب گھر خبر ملی ہوگی وہ سوئے ہوئے تھے اس وقت تک, تقریباً آئی تھنک 11 سے 12 کا ٹائم تھا پاکستان میں رات کا, اور یہاں پر صبح 5 یا 6 بجے کا وہ ٹائم تھا جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا. اور ان کے لیے ایک قیامت ان کے اوپر گزری ہوگی کہ وہ بالکل اٹھے نہیں ہوں گے, ان کو خبر پہنچ گئی ہوگی کہ ہمارا بچہ جو اب ہم میں نہیں رہا. بہت سارا خیال رکھیے گا, بہت چیزوں کا اپنے ارد گرد, اپنے جو دوست احباب ہیں ان سب کو ان چیزوں کے بارے میں بتایا کریں, اور سیفٹی پریکاشنز جو ہیں وہ خاص طور پہ ساتھ میں ضرور رکھا کریں, کیونکہ موسٹلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ان گھروں میں فائر الارمز لگے ہوئے ہوتے ہیں بٹ ہم لوگ وہ اتار دیتے ہیں, ان کو کچن ہے کچن والا بند کر دیا, دوسرے ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کائنڈلی ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں. اللہ پاک علی حیدر بھائی کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے, اور آپ سب کے لیے جو ہے وہ دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت میں رکھے, اور جس مشن پہ آپ آئے ہوئے ہیں, جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں, اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.